السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ بنی اسرائیل کی قوم میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے کنارے رہتے اور مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کی عبادت کرتا اور اس کے آگے جھکتا، اس سے مانگتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں جال میں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان بھائی کی بیوی اپنے گھر سے کافر بھائی کے گھر اس کی بیوی سے ملنے گئی تو اس کی نظر جب کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے اور میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرنا شروع کر دے، تاکہ تم لوگ بھی ہماری طرح دولت مند اور مالدار ہو جاؤ۔ اس نے یہ غلط مشورہ دیا۔ اب یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر گھر واپس آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا آخر بات کیا ہے جس سے اس قدر غمزدہ اور پریشان معلوم ہوتی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس جی، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس شوہر نے کہا، خدا کی بندی، اللہ سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد جو کفر کی باتیں کرتی ہو۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں تنگ دستی والی زندگی اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں، خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے اس کو عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگر ان کے پاس اور مزدوروں کے پاس جا کر محنت کروں گا، اپنی محنت بڑھا جاؤں گا، تجھے دگنے درہم دیتا رہوں گا، تو ان درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے مسلمان جو بھائی تھا، مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر گاؤں خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ بالآخر مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اللہ سے مانگتا رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 3 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو پریشانی لاحق ہوئی۔ تیسری صبح اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن نے اس دن روزہ رکھا، انہوں نے اس کی نیت کر لی اور یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 200 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 2 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، تیسرے دن تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ تیسرے دن بھی کام پر آ جاتا تو اس کو بہت سی اجرت اور مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا، بادشاہ اس کو اور مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 2 اشرفیاں، اس میں سے 100 اشرفیاں اس لیے کم ہیں کیونکہ آپ کا شوہر تیسرے دن کام پر نہیں گیا تھا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس اشرفی کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں نے ایک یہودی کے ساتھ
میں اس کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا اگر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی کیوں آخر خدمت کیوں کرنے لگے؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کے مالک کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو سارا قصہ سنایا۔ اس کی بیوی نے بھی سچی توبہ کی اور دونوں میاں بیوی پکے سچے مسلمان بن کر دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ السلام علیکم۔